تو ڈاکومنٹیشن ہے نا جن بندے کی پوری نہیں ہے نا, وہ چاہے افغانی ہے چاہے وہ ایرانی ہے کسی بھی ملک کا ہے, اس کو اس کے خلاف مطلب کہ ایکشن ہونا چاہیے کہ اس کے ڈاکومنٹس پورے ہونے چاہیے, ایک پروف ہونا چاہیے کہ بندہ باشندہ ہے کون, کہاں کا سمجھتے ہیں کہ حکومت نے یہ فیصلہ قومی سلامتی کی پالیسی کے مطابق کیا یا کوئی سیاسی دباؤ تھا؟ یہ ہے حکومت کی طرف سے جو فیصلہ لیا گیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ملکی مفاد میں ہی لیا گیا ہے, کیونکہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو بظاہر ٹھیک نظر نہیں آ رہی. لگتا ہے کہ دہشت گردی جیسے وہ کہتے ہیں جی کہ دہشت گردی افغانیوں کی وجہ سے ہو رہی ہے, اس طرح ہو رہی ہے, پھر اس کا مطلب ہے کہ جو کچے کے ڈاکو ہیں وہ افغانی ہیں کوئی, ٹھیک ہے افغانی تو نہیں ہے. کراچی میں جو بوری بند لاشوں کا سین تھا کوئی افغانی آگے کرتے تھے, ایسا نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. اقوام متحدہ تو یہ کہتے ہیں نا یہ نان انفورسمنٹ کی خلاف ورزی ہے, تو کیا اس کی بات ماننی چاہیے اپنے قوانین کو؟ دیکھیں اقوام متحدہ جو ہے نا ایک تو اس کا نا دورہ معیار ہے, اقوام متحدہ جو ہے نا اس کا دورہ معیار ہوتا ہے, وہ ابھی تک نیوٹرل نہیں ہے. وہ اس میں جب ویٹو پاور آ گیا نا تو اس کا مطلب یہ کہ اقوام متحدہ کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. اگر یہ چلے جاتے ہیں تو پاکستان کی معیشت پہ کیا اثر چاہیے؟ افغان جو ہیں ہمارے مسلمان بھائی ہیں, ہمیں ان کو مسلمانوں کی طرح بھائیوں کی طرح ہی ٹریٹ کرنا چاہیے. آپ کو نہیں لگتا طالبان کے ساتھ جو طالبان کی حکومت ہے پاکستان کے تعلقات خراب ہو گئے؟ یہاں پاکستان نے افغانستان کے باشندوں کو 40 سال تک مہمان نوازی کی, 40 سے 45 سال تک مہمان نوازی کی, تو ان کو شکر گزار ہونا چاہیے. الٹا وہ جو ہے نا مطلب کہ ایک قسم کا پاکستان کے اگینسٹ ہے. جب انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی تو افغانستان کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انڈین کی طرف تھے, اور میچ ہوتا تو وہ انڈیا کی طرف ہوتے ہیں. تو یہ بہت سارے لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو ناظم نائب ناظم رہے ہیں, ایم این اے ایم پی اے رہے ہیں, انہوں نے اپنے ووٹ حاصل کرنے کے لیے ووٹ بینک کی خاطر ان کو آئی ڈی کارڈ بنوا کے دے دیے ہیں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں. السلام علیکم, میں ہوں مایا قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک نظر مایا قاضی کے ساتھ. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ایک ایسے مسئلے پر جو پاکستان کی معیشت, سیاست, سفارت اور معاشرت پر گہرا اثر ڈال رہا ہے. افغان مہاجرین کی پاکستان سے واپسی کا عمل شروع ہو چکا ہے. حکومت پاکستان کا موقف ہے کہ یہ قومی سلامتی کا تقاضا ہے, لیکن عالمی ادارے اسے انسانی المیہ قرار دے رہے ہیں. اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ نگار خرم ابن شبیر صاحب. ان کی جانب چلتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم صاحب, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے بتائیں کہ حکومت نے افغان مہاجرین کی ملک بدری کا فیصلہ کیا, تو یہ فیصلہ اس وقت لینے کا کیا کہہ سکتے ہیں؟ فیصلہ تو آپ یہ کہہ لیں کہ یہ ابھی نہیں لیا گیا, فیصلہ پہلے سے لیا گیا, بہت عرصہ پہلے سے چل رہا ہے. یہ پہلے جب نون لیگ کی حکومت تھی تب سے یہ سلسلہ آیا, جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو پھر اس میں یہ تھام گیا, رک گیا, اور پی ٹی آئی کی طرف سے عمران خان کا بیانیہ بھی یہی تھا اور باقی پی ٹی آئی کا بیانیہ بھی یہی تھا کہ ان کو روکا جائے, نہ نکالا جائے. صحیح. اور کچھ دفعہ یہ کہا گیا کہ سٹیپ وائز نکالا جائے, اس طرح کہا گیا, کبھی نکالا کبھی نہیں نکالا. تو اب اس وقت جو ہے نا ایک سخت قسم کا ایکشن لیا گیا کہ ان کو نکالا جائے. ابھی سچویشن جو صورتحال ہے ملک کی یہ بعد میں بنی, پہلے یہ فیصلہ کیا گیا, پہلے فیصلہ لیا گیا تھا کہ ان کو مطلب ہے کہ اب اپنے ملک میں واپس چلے جانا چاہیے, کیونکہ مہاجرین جو ہوتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے ملک میں اگر جنگ ہو یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو تب ان کو رکھا جاتا ہے, لیکن یہ ہے کہ جب جنگ ختم ہو جائے تو پھر ان کو واپس ہو جانا چاہیے. تو میرے خیال میں کوئی بھی ملک جو ہے نا جس وقت وہ اس پوزیشن پہ ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ جو مہاجرین ہیں ان کو ختم کر کے واپس بھیج کے جو اپنے جو ان کے رہائشی ہیں ان کو کچھ نہ کچھ سہولت دی جائے. فیصلہ ٹھیک ہے میرے خیال میں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے یہ فیصلہ قومی سلامتی کی پالیسی کے مطابق کیا یا کوئی سیاسی دباؤ تھا؟ سیاسی دباؤ کس طرح کا ہو سکتا ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ ایک دو چیزیں جو نظر آ رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ پہلے ہم اس کو نا تاریخ سے اگر دیکھتے ہیں نا تو یہ افغان مہاجرین آئے کیسے ہمارے پاس. افغان مہاجرین جو ہیں یہ تقریباً 1989 کی بات ہے غالباً, جب سوویت یونین کی جنگ تھی, افغانستان پہ حملہ ہوا تھا, لڑائی چل رہی تھی, تو وہ پھر یہاں پاکستان میں آئے. تو تقریباً ایک سروے کے مطابق تقریباً اس وقت 35 لاکھ کے قریب افغان جو ہے وہ پاکستان میں رہائش پذیر تھے. 35 لاکھ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے, بڑی تعداد ہوتی ہے ایک
اچھا اب آئے ہوئے بھی ان کو کم سے کم دیکھ لیں جی، اگر 1989 میں آئے ہیں تو 40 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. اب جب 40 سال کا عرصہ گزر چکا ہے نا، تو پھر اس میں آپ دیکھیں کہ اگر ینگ لڑکا آیا ہوگا وہاں سے 13 سال کا یا 14 سال کا آیا ہوگا، تو اس وقت وہ 50 سال 55 سال اس کی ایج ہوگی. مطلب شادی ہوئی، اس کی اولاد ہوئی، پھر اس اولاد بڑی ہوئی، اس کی شادی ہوئی، یعنی کہ 3 پشتے کہہ لیں اس وقت یہاں موجود ہیں ان کی نا. کچھ نے اپنے شناختی کارڈ بنا لیے اور کچھ جو ہے شناختی کارڈ کے بغیر جو ان کے پاس مہاجر کارڈ ہے اس پہ رہ رہے ہیں. اب جو ہے نا طریقہ کار یہ ہے، حکومت کی طرف سے جو فیصلہ لیا گیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ملکی مفاد میں ہی لیا گیا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو بظاہر ٹھیک نظر نہیں آ رہی تھی. تو ملک کے مفاد میں یہ فیصلہ لیا گیا اور ملک کے لیے یہ بہترین فیصلہ ہے. پاکستان کی طرف سے موقف بھی ہے نا کہ جو دہشت گردی ہوتی ہے وہ انہی کی وجہ سے ہے، عناصر ان کے یہ جانب سے ہوتی ہے. تو یہ کیا بات درست ہے؟ ان پہ الزام لگایا جا سکتا ہے؟ نہیں، ایسا کہا تو نہیں جا سکتا. دیکھیں دہشت گردی جیسے وہ کہتے ہیں جی کہ دہشت گردی افغانیوں کی وجہ سے ہو رہی ہے، اس طرح ہو رہی ہے، پھر اس کا مطلب ہے کہ جو کچے کے ڈاکو ہیں وہ افغانی ہیں کوئی؟ ٹھیک ہے، افغانی تو نہیں ہے. کراچی میں جو بوری بند لاشوں کا سین تھا کوئی افغانی آگے کرتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. ہاں یہ ایک ایشو یہ ہے کہ جو ڈاکومنٹیشن ہے نا جن بندے کی پوری نہیں ہے نا، وہ چاہے افغانی ہے چاہے وہ ایرانی ہے کسی بھی ملک کا ہے، اس کے خلاف مطلب کہ ایکشن ہونا چاہیے کہ اس کے ڈاکومنٹس پورے ہونے چاہیے. ایک پروف ہونا چاہیے کہ بندہ باشندہ ہے کون، کہاں کا باشندہ ہے. اگر ایک بندہ کسی جرم میں پکڑا جاتا ہے اور اس میں دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس نہ آئی ڈی کارڈ ہے نہ مہاجر کارڈ ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے، تو پھر وہ ایک خطرناک ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی بڑے سے بڑا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر ایک بندے کے پاس سارے ڈاکومنٹس موجود ہیں تو کوئی جرم کرے گا اس کو پکڑنے میں آسانی ہو جائے گی، پھر اس کو جیل میں بھیج دیں یا اس کے ملک میں واپس بھیج دیں، تو ایک جو جرم کرنے کی ریشو ہوگی نا وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی. جب ایک بندہ ٹریس ہی نہیں ہو سکے گا پھر اس کا مسئلہ بنتا ہے. تو اس لیے یہ کہنا میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ جو یہاں پرابلمز آ رہی ہیں یا چوری ڈاکے پڑ رہے ہیں یا دہشت گردی ہو رہی ہے وہ افغانیوں کی وجہ سے ہو رہی ہے، ایسا قطعاً نہیں ہوگا. کچھ عناصر ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، اور پاکستان میں بھی ہوں گے، ہندوستان میں بھی ہوں گے، باقی جگہوں پہ بھی ہوں گے، ایران میں بھی ہوں گے، مختلف جگہوں پہ مختلف طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں. افغانستان کے بہت سارے باشندے جو ہیں وہ یہاں جب گئے ہیں تو ان کے ہمسائے روتے ہوئے دیکھے گئے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ زندگیاں گزاری ہیں. افغانیوں نے بہت اچھی زندگی یہاں گزاری ہے، بہت اچھا سلسلہ گزارا ہے. کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اچھا نہیں کیا، تو ان کی وجہ سے ساروں کو ایک ایک کٹارے میں نہیں لانا چاہیے. افغان جو ہیں ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمیں ان کو مسلمانوں کی طرح بھائیوں کی طرح ہی ٹریٹ کرنا چاہیے. ہاں یہ بات ہے کہ دیکھیں ایک گھر کے اندر جب 2 بھائی رہتے ہیں ان کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو وہ بھی الگ ہو جاتے ہیں، وہ اپنی اپنی سلطنت یعنی کہ اپنا اپنا مکان جو ہے اس میں شفٹ ہو جاتے ہیں. تو جب مسئلہ آنا شروع ہو جائے تو پھر ظاہر ہے کہ تبدیلی کر لینی چاہیے. تو آپ کو نہیں لگتا 4 دہائیوں سے پاکستان نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے، اب ان کو باہر بھیجنا قربانی کو ضائع کرنے کی بات تو نہیں آئی؟ ایک قربانی کس طرح کی قربانی؟ ایک 2 چیزیں ہیں اس میں. ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب کوئی ملک جنگ کی صورتحال میں ہوتا ہے تو اس کے ہمسائے ملک زیادہ تر جو ہیں ان کو ریلیف دیتے ہیں، ان کو پناہ دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ان پہ خرچہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب کیپیسٹی ہمارے پاس جو ہے وہ زراعت کی 50 بندوں کے لیے ہے، تو ہمارے پاس 100 بندے ہوں گے تو ہم زراعت کا درآمد تو ختم، پھر تو ہمیں باہر سے منگوانی پڑیں گی چیزیں. تو اس کے لیے پھر ایک فنڈنگ سسٹم شروع ہوا تھا مختلف ممالک کی طرف سے، اقوام متحدہ کی طرف سے، ورلڈ بینک کی جانب سے، سوویت یونین کی جانب سے، یعنی کہ مختلف جگہوں سے نا ان کو فنڈ ملتا تھا جو افغانستان کے باشندوں کو فیسلیٹیٹ کیا جاتا تھا. اب وہ فنڈ نہیں مل رہا، ٹھیک ہے نا. جب وہ فنڈ نہیں مل رہا اور افغانستان میں جنگ بھی نہیں ہو رہی تو پھر حکومت نے فیصلہ کیا کہ ان کو واپس بھیجا جائے تاکہ کم سے کم بوجھ نہ بنے، ان کے بوجھ بننے سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے. تو اقوام متحدہ تو یہ کہتا ہے نا یہ نان انفالمنٹ کی خلاف ورزی ہے.
تو کیا اس کی بات ماننی چاہیے اپنے قوانین کو؟ دیکھیں اقوام متحدہ جو ہے نا، ایک تو اس کا نا دورہ معیار ہے، اقوام متحدہ جو ہے نا اس کا دورہ معیار ہوتا ہے، وہ ابھی تک نیوٹرل نہیں ہے. وہ اس میں جب ویٹو پاور آ گئی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اقوام متحدہ کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. اور عام طور پہ دیکھ لیں کمزور ممالک کے پاس یہ ایشو ہوگا، اور کوئی بھی طاقتور ممالک ہے اس کے خلاف، جیسے اسرائیل اور فلسطین کی جنگ چل رہی ہے اور ساروں کو پتہ ہے کہ نسل کشی کر رہے ہیں، تو اقوام متحدہ کی درس ہوئی ہوئی ہے، ہم نہیں بول رہی. دوسری بات یہ ہے کہ جو قوانین ہے وہ یہ ہے کہ جنگ کی صورت میں اب جنگ نہیں ہے، اب جنگ ختم ہو گیا ہے. دوسرا متبادل راستہ ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس کوئی مہاجرین ہیں، ان کو آپ نہیں سپورٹ کر سکتے، ان کے لیے آپ کے پاس پرابلم ہے، تو آپ کے پاس ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یا کوئی متبادل جگہ ہونی چاہیے، تو تب جا کے آپ اپنے ملک سے ان کو نکالیں گے. پہلے متبادل بنائیں گے تب. افغانستان میں متبادل بن گیا نا، اب افغانستان میں جنگ تو نہیں ہے، حالات الحمدللہ ٹھیک ہیں، اچھے طریقے سے سلسلہ چل رہا ہے. تو پھر جتنے افغانی ہیں جو نیشنلٹی ہولڈر ہیں افغانستان کے، ان کو جانا چاہیے. تو یہ 1 سپٹمبر تک ٹائم دیا تھا، کیا لگتا ہے پھر ٹائم دے دیا جائے گا؟ ٹائم دے دیا جائے گا، میرے خیال میں تھوڑا تھوڑا ٹائم دے دیا جائے گا. اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ بھی پوزیشن بن جاتی ہے کہ جس وقت یہاں سے جاتے ہیں مہاجرین، تو وہاں کی رش ہوتی ہے بہت زیادہ، پھر کلیئرنس کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. ایسا نہ ہونا کہ کوئی ایسا بندہ ہم وہاں بھیج دیں جس کے پاس کوئی ڈاکومنٹیشن کا ریکارڈ ہی نہ ہو، کچھ نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ ادھر کے لیے بھی پرابلم ہے. تو پھر وہ سارے ڈاکومنٹیشن کر کے، لکھت پڑھت کر کے، سارا کچھ بنا کے، ریکارڈ بنا کے، کہ یہاں سے جو بندے گئے ہیں ان کا ڈیٹا بایو میٹرک وغیرہ کر کے سارا ریکارڈ رکھتے ہیں. تو پھر وہ ایسا ہو کہ فرض کریں کہ 35 لاکھ لوگ آئے تھے، اور جب وہ ٹرانسفر ہونے لگے ہیں تو رش کی وجہ سے وہ سارے نہیں ہو سکتے، پھر تھوڑا ٹائم ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں، چلیں جی تھوڑا کر دیں. تو میرے خیال میں ایک دفعہ پھر ایکسٹینڈ ہو جائے گا ٹائم. ان کو لے کے جاتے ہیں، پکڑ کے پولیس کے چھاپے پڑتے ہیں، پولیس ان کو یہ پیسے دیتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں. اس میں بھی ہماری ناکامی ہے. ہاں، اس میں ہماری ناکامی نہیں کہہ سکتے، اس میں ہماری کرپشن کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کرپشن، ہم کرپشن میں مبتلا ہے. ہمارا ملک جو ہے کرپشن میں مبتلا ہے. پورا ملک تو نہیں کہیں گے، کچھ بیڑیں ایسی ہیں جو کرپٹ ہیں. اصل میں جتنے بھی بندے ہیں انہوں نے ساروں نے جانا ہی جانا ہے، نکلنا ہے ہی ہے. بس یہ ہے کہ ان کو تھوڑا سا ریلیف دے دیا جاتا ہے، اور پکڑتے ہیں، پکڑنے کے بعد کچھ پیسے لے کے پھر چھوڑ دیتے ہیں، پیسے لے کے چھوڑ دیتے ہیں. گو کہ بظاہر اس کا ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے، یہ سنی سنائی باتیں ہیں، یہ ایسے ہی. اور دیکھی بھی ہیں کہ بہت سارے افغانی جو ہیں چلے گئے ہیں، اور بعد میں دیکھا کہ وہ پھر یہاں گھوم رہے ہیں، کہیں چھپ گئے ہوتے ہیں، پشاور چھپ گئے ہیں، کہاں سے آ گئے ہیں. کہتے ہیں جی کہ وہاں سے ٹرانسفر ہو کے توخم بارڈر سے آ جاتے ہیں، یا پھر جب یہ چلے جائیں پھر اس کے بعد واپس آنے کی کیا سچویشن ہے، یہ بھی اس پہ بھی نگرانی ہونی چاہیے کہ ایک دفعہ ایک بندہ چلا گیا ہے پھر واپس کس بیس پہ آیا ہے. اب یہ کہ کچھ ایسے ہیں جن کے پاس نیشنلٹی موجود ہے، افغان پاسپورٹ موجود ہے، ڈاکومنٹیشن موجود ہے، تو وہ پھر بزنس کی وجہ سے آ جا سکتے ہیں. لیکن اوورال جو نکالے جا رہے ہیں ان کو واپس نہیں آنا چاہیے. اور لیگل طریقے سے آتے تو سو بسم اللہ، لیکن لیگل طریقے سے نہیں آتے تو پھر اس پہ ہماری اپنی خامیاں ہیں. اگر یہ چلے جاتے ہیں تو پاکستان کی معیشت پہ کیا اثر پڑے گا؟ معیشت پہ اثر تو پڑے گا، مہنگائی کم ہو جائے گی یا مزید اس میں اضافہ ہوگا، بے روزگاری کم ہو جائے گی. ہاں، اس میں دو ملے جلے تاثرات ہیں نا. ملے جلے تاثرات کیا ہیں جی، کہ جو افغان باشندے تھے یہاں وہ بڑے محنتی تھے، کیونکہ ہر جگہ تو ہر جگہ افغانی، مطلب کہ کوئی بھی لیبر کا کوئی بھی کام ہے وہ افغانی کرتے تھے اور سستے میں کرتے تھے. افغانیوں کو 200 دو تو وہ کر لیتے ہیں، تو اگر پاکستانی ہے تو ان کو 500 بھی دو وہ نہیں کرتے. بالکل اسی طرح ہے نا. اب فرض کریں نا جو لیبر چل رہی ہے نا وہ 1500 سے لے کے 2000 تک چل رہی ہے، یہ 1200 میں بھی کر دیتے ہیں. اوکے، اور اب اس میں کیا ہوگا، کنسٹرکشن مہنگی ہونا شروع ہو جائے گی، مزدوری بڑھے گی. لیکن اس سے یہ ہوگا کہ جو مطلب کہ یہاں کا مزدور ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا، کچھ فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا اس کو. تو یہ ہے کہ منڈی میں ان کی مزدوری تھی، ان کے بہت سارے بزنس تھے یہاں، تو فرق تو پڑے گا ضرور، معیشت پہ بھی فرق پڑے گا. جو بزنس کر رہے ہیں وہ ظاہر کہ اپنا مال اٹھا کے لے کے جائیں گے، ساری چیزیں لے کے جائیں گے، تو پھر وہ اکانومی میں فرق آئے گا. لیکن یہ ہے کہ جب وہ جائیں گے تو پھر اس کے بعد جو پاکستانی رہ جائیں گے پھر ان کے لیے سہولت یا ان کے لیے جو سہولیات بنانے کا طریقہ ہوگا وہ بھی ایزی ہو جائے گا، وہ بھی پاکستان جو ہے نا اس کو اچھے طریقے سے مینج کر لے گا.
چلے گا. ان کے جانے سے جو ان کی خواتین اور بچے ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہیں. تو حکومت کو ان کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ ان کو سہولیات بھی دی جائیں کہ اگر وہ اپنے ملک جا رہے ہیں تو اس طرح جائیں کہ پورے امن ہو کے جائیں, ان کو مشکلات نہ فیس کرنی پڑے. اچھا, اس میں نا ایک دو چیزیں ایسی ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہاں رہتے ہیں, شادیاں انہوں نے افغانستان سے کی ہوئی ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو وہاں کی شادیاں انہوں نے یہاں سے کی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا. اب یہاں ایک سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں یا کسی بھی جگہ پہ دنیا میں مسلمانوں کا کلچر یہ ہے کہ شادی کے بعد لڑکی جو ہے وہ لڑکے والوں کے ہاں جاتی ہے. پھر یقیناً ان کو بھی ساتھ ہی جانا پڑے گا, افغانستان جائیں گے, یا پھر وہ نیشنلٹی لیں گے پاکستان کی, اگر پاکستان میں قانون ہے نیشنلٹی دینے کا, یا اگر دینا چاہتے ہیں تو پھر وہ دیں گے. تو ایک تو یہ صورت ہے. دوسری یہ صورت ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ یہاں سے جائیں وہاں جا کے اپنے آپ کو ویل سیٹل رکھیں, جیسے مطلب یہاں زندگی گزارے تھے, تو ایک تو سہولت یہ دی جا رہی ہے کہ آپ کے پاس جو جتنا ہے وہ آپ لے کے جائیں, صحیح ہے, سارا کچھ لے کے چلے جائیں, آپ کو روک ٹوک نہیں ہوگی. باقی وہاں جا کے آپ نے خود سیٹل ہونا ہے, خود کام کرنا ہے, کیونکہ وہاں جا کے پاکستان کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ ان کو کچھ سہولتیں دے. باقی تو وہ پھر افغان حکومت جو ہے وہ جانے اور وہ افغان باشندے جانے. آپ کو نہیں لگتا طالبان کے ساتھ جو طالبان کی حکومت ہے پاکستان کے تعلقات خراب ہو جائیں گے؟ دیکھیں اثر تو پڑے گا, جو طالبان ہیں ان پہ ایک برڈن پڑ جائے گا ایک دم سے. تقریباً 35 لاکھ سے زیادہ, 35 لاکھ تو آئے تھے نا, اب تو بے شمار ہو گئے نا. آدھی آبادی تو پاکستان کے افغانستان میں. ایسا بھی نہیں ہے, اب تھوڑا کم کر لیتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ کافی تعداد میں ہے, اور جب وہ جائیں گے تو برڈن تو پڑے گا, برڈن پڑے گا ان پہ. اور پھر ہو سکتا ہے کہ تھوڑے سارے ہمارے جو معاملات ویسے بھی تھوڑے سارے چل رہے ہیں, خراب چل رہے ہیں, کچھ نہ کچھ ایشو چل رہا ہے, اور اس میں نا تھوڑا سا افغان بھائیوں کو بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے 35 سال 40 سال زندگی یہاں گزاری ہے, اور اس کے باوجود آپ جو ہے نا پاکستان کے اگینسٹ جاتے ہیں. ابھی جو یو اے میں کرکٹ میچ چل رہا ہے پاکستان اور افغان کا, افغانستان کا, افغانستان کے جو تماشائی ہیں وہ پاکستان کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں. مطلب کہ آپ نے یہاں پاکستان نے افغانستان کے باشندوں کو 40 سال تک مہمان نوازی کی, 40 سے 45 سال تک مہمان نوازی کی, تو ان کو شکر گزار ہونا چاہیے. الٹا وہ جو ہے نا مطلب کہ ایک قسم کا پاکستان کے اگینسٹ ہے. جب انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی تو افغانستان کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انڈین کی طرف تھے, اور میچ ہوتا تو وہ انڈیا کی طرف ہوتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ایک کہہ لیں جی کہ اس کو سمپلی یہ کہہ لیں, بے وفائی کہہ لیں یا ناشکری کہہ لیں, کہ آپ کو اتنے مطلب فیسلیٹیٹ کیا گیا, اس کے باوجود جو آپ ناشکری کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کا. اگر وہ اس طرح کر رہے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ بھی تو ہو سکتی ہے. وجہ دیکھیں کس طرح کی وجہ ہوگی. وجہ یہ ہے کہ فرض کریں یا وہ مخلص نہیں ہے ہمارے ساتھ, پاکستان کے ساتھ. دیکھیں ایک چیز ہے نا, انسان کی فطرت ہے, جب اب کچھ چیزیں ہمیں خود بھی سوچنی پڑیں گی, دیکھنی پڑیں گی. ایک بندہ ہجرت کر کے آیا ہے, ٹھیک ہے, ایک بندہ پیدا ہی یہاں ہوا ہے, جو یہاں پیدا ہوا ہے اس کا تو ملک یہ ہو گیا نا, اس نے تو یہیں آنکھ کھولی, یہیں پہ بڑا ہوا, یہیں پہ اس نے سارا کچھ دیکھا. تو اب وہ افغانستان میں جائے گا تو اس کے لیے مشکل ہوگی, تو پھر وہ مطلب کہ نیگیٹو باتیں کرتا ہے, پھر اگینسٹ ہوتا ہے. تو لیکن یہ بھی کوئی میرے خیال میں اتنی بڑی بات نہیں ہے. آباء و اجداد جو ہیں جب واپس جائیں گے, آباء و اجداد کے پاس جائیں گے تو پھر ان کو جانا چاہیے, یا پھر پاکستان میں ایک قانون بنے یا اس طرح کا قانون ہو کہ جس میں یہ ہے کہ وہ پاکستان میں جو پیدا ہوا ہے اس کو نیشنلٹی پاکستان کی ملے, اور اس کے بعد وہ پاکستانی رہے. تو لیکن وہ ایک تھوڑا سا ایشو ہے. باقی میرے خیال میں کہ جتنے بھی ہیں ان کو واپس جانا چاہیے. اگر وہ واپس چلے جاتے ہیں پھر اگر واپس پاکستان آئیں گے تو وہ اسی پوزیشن پہ قائم رہ سکیں گے یا ان کو دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا؟ دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ اگر تو یہ ایک ایسا ٹینیور چل رہا ہے کہ جائیں گے واپس آئیں گے, جائیں گے واپس آئیں گے, پھر تو بھیجنے کا فائدہ ہی نہیں ہے, پھر تو ادھر ہی رہیں. اگر یہ چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ڈاکومنٹیشن نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو ان کو یہ واپس بھیج رہے ہیں, تو ان کے لیے یہ ہے کہ جو واپس آتے ہیں جن کے پاس ڈاکومنٹیشن پوری ہے تو آئیں, ایک رول بنائیں, ایک قانون بنائیں, اس قانون کے تحت آئیں, بزنس کریں, اپنا سلسلہ گزاریں. جیسے یہاں بہت سارے لوگ ایسے جو اپنا بزنس کر رہے ہیں,
وہ بزنس کرے, اپنا اپنا پاسپورٹ افغانستان کا پاسپورٹ ہو, ان کے پاس ویزا لگا ہوا ہو, آئیں اور آ کے جاب کریں, پتہ ہو کہ وہ افغانی ہے. باقی واپس آئیں گے جائیں گے تو پھر تو نہ وہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے. اب جن کے پاس ڈاکومنٹیشن نہیں ہے پھر بھی پاکستان میں ان کی رہائش ہے ان کے نام پہ, تو یہ بھی پاکستان کی کہہ سکتے ہیں کہ پالیسیز ایسی ہیں کہ ان کے نام کی پالیسی تو کسی بھی ملک کی اپنی اپنی پالیسی ہوتی ہے, پاکستان کی بھی اپنی پالیسی ہیں, لیکن یہاں وہ کالی بھیڑوں والا بیچ میں آ گیا ہے حساب نا, کہ کیونکہ پہلے بہت سارے لوگ ایسا کام کرتے رہے ہیں. بہت سارے لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو ناظم نائب ناظم رہے ہیں, ایم این اے ایم پی اے رہے ہیں, انہوں نے اپنے ووٹ حاصل کرنے کے لیے ووٹ بینک کی خاطر ان کو آئی ڈی کارڈ بنوا کے دے دیے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں, میں خود جانتا ہوں ان کو کہ انہوں نے یہ کام کیے ہیں, بعد میں ثابت بھی ہوئے ہیں, پھر کینسل بھی کروائے گئے ہیں بہت ساروں کے آئی ڈی کارڈ. اب دیکھیں نا, نادرا نے بڑا اچھا سسٹم شروع کیا ہے, اور وہ سارے آئی ڈی کارڈ جو ہے نا منسوخ کر کے پھر اس کے بعد دوبارہ سے سلسلہ شروع کیا ہے. تو یہ ایک سلسلہ ہے کہ جن کے پاس ڈاکومنٹیشن نہیں ہے تو وہ خطرے کی نشانی ہے نا, وہ تو نقصان دہ بھی ہے. سمجھتے ہیں کب تک یہ کمپلیٹ ہو جائے گا؟ ٹائم تو لگے گا, ابھی اور ٹائم لگے گا. میرا خیال ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور آہستہ 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 اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس ٹائم پہ پاکستانیوں کو کس جذبے کا پاکستانی اصل میں پاکستانی محب وطن قوم ہے. ہر موقع پہ پاکستانیوں نے ہمدردی کا, جیسے اب اسلام آیا ہوا ہے تو آپ دیکھیں بہت سارے پاکستانی مدد کے لیے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ انڈیا پاکستان کے میچ کی بات کر لیں تو اس میں بھی پاکستانی میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ وہ ہار کو بھی برداشت کرتے ہیں, انڈیا کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. اسپورٹس مین اسپرٹ ان کے اندر بہت زیادہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ افغانستان کے جو باشندے جا رہے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے ہیں. اور جس کا کوئی لین دین ہے تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کلیئر کریں تاکہ وہ جائیں اور خوشی سے جائیں, اور یاد رکھیں کہ ہاں جی ہم نے پاکستان میں وقت گزارا ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ جائیں آپ ان کا حق مار لیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے چیزیں سیل کرتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سستے داموں میں خرید لیتے ہیں. کم سے کم اتنی قیمت لگائیں کہ ان کو نقصان نہ ہو, ان کی محنت کا تو پھل ملے نا. دیکھنے والوں کو پاکستان کے عوام ہو گئی افغانی, ان کو کیا کہیں گے, کس اسپرٹ کا مظاہرہ کریں؟ ایز اے مسلم ہمیں ایک بھائی چارے کا مظاہرہ کرنا چاہیے. مسلمان ہیں ہم, ہماری جو ایک پہچان ہے, ہمارا جو ایک رشتہ ہے وہ کلمے کی بنیاد پہ ہے. ہم بھی مسلمان ہیں, آپ بھی مسلمان ہیں, باقی جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان سارے کو یہی ہے کہ کلمے کی بنیاد پر جو بھائی چارے کا سسٹم ہے وہ قائم ہونا چاہیے تاکہ ہم دنیا میں اپنے آپ کو منوا سکے. اگر ہم آپس میں لڑتے رہیں گے تو پھر کوئی تیسرا بندہ فائدہ اٹھا لے گا. بہت شکریہ آپ کا اپنی رائے دی. ناظرین, افغان مہاجرین آنے والے دنوں میں یہ معاملہ کس سمت جائے گا, یہی سوال سب سے بڑا اور اہم ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.